اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قرآن و حدیث سے اخذ شدہ فقہ حنفی کے مطابق مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ اور کوسچنز تھے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا لڑکی جینز کی پینٹ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، کسی اور کے سامنے تو بہرحال ایسی چست پینٹ پہننا مکروہ تحریمی ہوگا، منع ہوگا، لیکن اگر گھر میں ہے اور جینز کی پینٹ پہنتی ہے اور اوپر کوئی بڑی کپڑا وغیرہ جیسے سکارف ہوتا ہے نیچے تک جا رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نیچے تک نہیں بھی جا رہا فرض کر لیں اور جینز کافی لمبی ہے، اگر ٹخنے بھی ڈھک دیے اور ایڑی کا پچھلا حصہ بھی اس نے کافی حد تک ڈھکا ہوا ہے تب بھی اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن عمومی طور پہ اتنی لمبی جینز ہوتی نہیں ہے، خصوصاً جب وہ سجدے میں جائیں گی تو وہ تھوڑی سی ٹخنے سے اوپر اٹھے گی، اور عورت کے ٹخنے اور ایڑی کی پچھلا حصہ جس میں کچھ اختلافات بھی ہیں لیکن بہرحال یہ ستر میں داخل ہے اور ستر کھل جائے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک لمبا جبہ جیسا یا میکسی ٹائپ جیسی کوئی ہوتی ہے وہ کافی لمبا یا بایا ٹائپ وہ نیچے تک زمین تک ہو اور اسے پہن کے نماز پڑھیں، لیکن بہرحال جینز میں اگر ستر کے ڈھکنے کے ساتھ ساتھ اور کسی کے سامنے نہ ہو وہ نماز ادا کر رہی ہیں تو بلا کراہت نماز جائز ہوگی۔ ایک کہتے ہیں کہ کیا ماں باپ کو اپنی بیٹی کی شادی اپنی برادری میں ہی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن کسی دوسری برادری میں بھی کر سکتے ہیں۔ مذہب اسلام برادری کی بیس پر کسی کو کمتر یا کسی کو برتر قرار نہیں دیتا ہے، برادری بیس پر۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنا پر جو آپ کی آل ہے وہ بلند و بالا تصور کی جائے گی، لیکن اس کو بلند ماننے کا مطلب دوسروں کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو مذہب کسی قوم کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ہماری دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، لہٰذا بچوں کی شادی کسی ایسی برادری میں کر دینا جو اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے یا کسی اور پیشے وغیرہ کے اعتبار سے یا کچھ اوصاف قبیحہ کے اعتبار سے بری سمجھی جاتی ہے کہ بچی اگر ادھر جائے گی تو پھر اس کی طرف بھی برائیاں منسوب ہوں گی، ان وجوہات کی بنا پر مناسب نہیں ہے کہ ایسی کسی برادری کے اندر بچی کا نکاح کیا جائے۔ لیکن اگر وہ اپنے برابر کوئی برادری ہے یا اپنے سے بھی اعلیٰ برادری کے اندر بچی کی شادی کریں تو مذہب نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اسی برادری میں کریں گے دوسرے میں نہیں کریں گے، کر سکتے ہیں۔ پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز کھائی اور کلی کیے بغیر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ روکتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے کلی کرو، اور زبردستی بلکہ کلی کروا کے پھر کہتے ہیں قرآن پڑھو، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں، ایک تو ایسی کہ آپ نے مطلقاً کوئی چیز کھائی جس میں نہ خوشبو نہ بدبو، یا کوئی ایسی چیز کھائی جس سے منہ میں خوشبو ہے، پھر تو بغیر کلی کیے قرآن پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کلی کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کھائی جس سے منہ میں گندی اسمیل پیدا ہو گئی، جیسے کچی پیاز کھا لینا یا کوئی اور گندی جیسے نسوار وغیرہ رکھ کے کوئی منہ میں اسمیل خراب قسم کی ہو گئی، یا ایسا تمباکو کھانا جس سے جو خوشبودار نہیں ہوتا گندا منہ میں بدبو پھیل جاتی ہے، پھر ہم قرآن پڑھیں تو یہ غیر مناسب ہے۔ اس میں تو بہتر یہی ہے، حکم ہوگا کہ پہلے آپ کلی کریں، اچھی طرح پیسٹ کریں، مسواک کریں، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ لہٰذا مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ نہیں جو کچھ بھی کھایا ہے ضرور کلی کر کے قرآن پڑھیں، یہ ایک بیجا سختی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف بدبودار شے کے ساتھ اس کو مقید کریں تو بہتر ہے۔